ماں کی برسی پر یہ محفلیں سجاتے ہیں، اس میں کلام رلانے والے نعت خوان پڑھتے ہیں، وہ بھی نوٹ برستے ہیں اور بیٹا یا جو بھی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. یہ غلط غلط غلط. یہ تجدید حزن، غم تازہ کرنا، ایسا ماحول بنانا جس سے میت کا غم تازہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں. یہ پنجاب کا میں سن رہا ہوں کہ کیسٹیں بھی چل رہی ہیں، کلام بھی چل رہے ہیں. مدنی چینل پہ بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے میں نے سنے تھے، میں نے ٹوکا تھا کہ یار یہ کیوں کرتے ہو صاحب، مت پڑھو یہ اشعار. کی حاجت کیا ہے کہ جس کی ماں فوت ہو گئی ہوگی ہم ایسے وہ لہجے کے ساتھ کر کے ایکشن کریں گے تو وہ تو بیچارہ روئے گا، ہم کو مزہ آئے گا. جب کوئی کلام پڑھتا ہے سامنے والا روتا ہے نا تو یہ ایک حظ نفس کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے. اب نعت شریف ہم پڑھ رہے ہیں اور کوئی روتا ہے، وہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ عشق رسول میں رو رہا ہے، لیکن یہ ماں کے غم میں جو رو رہا ہے نا، اور ہم ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ ماں کے غم میں روئے. اس سے توبہ کرنی ہوگی. جو بھی کر رہے ہیں یہ سنا ہے بہت ہو رہا ہے، یہ بالکل سب کو بند ہونا چاہیے. جو علماء حضرات ہیں ان کو بھی اگر میری بات سے اتفاق ہو تو وہ بھی کوشش فرمائے، اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائی جائے کہ اس کو روکنا چاہیے. اب باہر شریعت پڑھیں، فتح اور رضویہ شریف پڑھیں. میں تو دیکھو اعلیٰ حضرت والا ہوں، میرے مرشد میرے اعلیٰ حضرت میرے رضا جو ہمیں مسائل بتاتے ہیں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اہل علم جو ہوتے ہیں نا ان کو میری بات بہت سمجھ میں آ رہی ہوگی. ایک بات تو ہی صحیح کر رہا ہے، ایسا ماحول نہ بنایا جائے. اصالہ ثواب کرو، کس نے منع کیا؟ ایک نہیں 111 قرآن کریم کا ختم کرو، ایسی محفل سجاؤ، کس نے منع کیا؟ یہ کرام گاہ کو پڑھتے ہو وہ بھی رلانے والا، بالکل لہجے کے ساتھ ایسا مخصوص طرز بنانا جس سے لوگ روئیں اور جیب میں ہاتھ ڈالیں. اب کوئی رومال نکالے گا، کوئی نوٹ نکالے گا، اب وہ پڑھنے والے کا نصیب. ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے.